بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ کال نے سب اچھا کر دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی کے اندر 371 کا ایوان ہے، جس میں سے 325 جو ہیں اب تک حلف اٹھا چکے ہیں۔ باقی ارکان جو ہیں وہ انہوں نے رولا بڑھیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان میں سے 27 کا تو سیدھا سیدھا رولا بنا ہوا ہے، کیونکہ مخصوص نشستیں ہیں اور مخصوص نشستوں کے اوپر جو پی ٹی کی تھیں اور وہ پی ٹی پھر سنی داد کونسل بن گئی۔ سنی داد کونسل کی لسٹ کوئی نہیں ہے، آگے رولز اجازت نہیں دے رہے کہ جس کے پاس لسٹ ہو اس کو ہی دی جا سکتی ہیں، جسے لسٹ جمع کرائی ہو۔ ایک رولا گولا جا بنے ہیں، لہٰذا ابھی ارکان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ممبرز نہیں بن سکی ہے۔ ابھی وہ ممبر کب بنے گی یہ ایک آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ لیکن فی الحال ہوا یہ کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ سپیکر کے جو انتخاب ہے اس کا مرحلہ جاری ہے۔ ملک احمد صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور بڑا میں سچی بات ہے کہ جینونلی وہ ایک قانون کو سمجھنے والا اور معاملہ فہم آدمی ہے، چیزوں کو پریگمیٹیکلی دیکھتا ہے اور ان کی جو فلسفی ہے اس کو بھی سمجھتا ہے۔ بہت اچھا وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، ان کو جناب وہ بنا رہے ہیں سپیکر، یہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو شخص الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کا نام بھی احمد ہی ہے، اور لیکن وہ احمد خان بچر ہے۔ یہ جو ہے ملک احمد خان، محمد احمد خان ہے، تو تھوڑا سا ناواں دا رولا بن جائے تو 2-4 ووٹ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب کے بہت واضح امکانات ہیں کہ وہ آج کی جو انتخاب ہے وہ جیت جائیں گے، اور جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے گا ہو سکتا ہے تب تک وہ سپیکر منتخب ہو چکے ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر ہوا یہ کہ آج سارا دن جو ہے وہ کچھ حالات جو ہیں وہ ڈاواں ڈول رہے، چیزیں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہیں۔ پی ٹی آئی ایک کیا کہتے ہیں باقاعدہ طور پر بدماش قسم کی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا ہو یا ادروائز ہو تو پائنو یعنی کیا کہنا چاہیے فتنہ فساد پارٹی، رانا ثنا صاحب کہتے ہوتے ہیں، فتنہ فساد ڈالنے کی آج انہوں نے کوشش کی ہے۔ کل بھی یہ معاملہ ہوا تھا۔ کل ہوا یہ کہ جناب پی ٹی آئی والے آئے اور نعرے مارتے ہوئے وہ ایوان کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کی جو خواتین تھیں انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور گھڑی چور اور اس طرح کی چیزیں، وہ پھر آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی۔ آج واقعہ یہ ہوا کہ جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ ایوان کے اندر داخل ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے جو کہ مریم نواز کے خلاف تھے، ان کے والد صاحب کے خلاف تھے، اور بڑے ہی ایک لو لیول کی نعرے بازی تھی، بالکل تھڑے لیول دی، تھڑے تو بھی تھلے، ٹھیک ہے، اس لیول کی نعرے بازی انہوں نے شروع کر دی۔ اور پی ٹی آئی علیحدہ پرانا کام ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں۔ ان کا لیڈر دیکھو نا، چور ڈاکو تھلے نہیں کھلوندا، آپ پائن کی کری چوڑی چندر نے، ٹھیک ہے، لیکن دوجے نو چور کہیے انہوں نے۔ یہ اب ایک معاملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے کہ دوجے دی اکھ وچ پیا ہلکا جا وال نظر آ جاتا، اپنی اکھ وچ پیا تیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو بہر انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، مگر پھر ملک احمد خان اور دیگر لوگوں نے طریقے سے چیزوں کو سنبھالا کہ یار ایک چیزوں کو شروع کرنا ہے، اس پاس سے آؤ۔ اب جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی تو رانا آفتاب احمد خان صاحب جو کہ بڑے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، میں نے ان کو 2002 کی اسمبلی میں دیکھا ہے، بڑے باکمال انداز سے وہ چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ جڑے ان کو نون ہی چلے گئے نے یا پی ٹی آئی ٹر گئے نے، رانا صاحب آپ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پنجاب کے صدر رہے ہیں اور بڑے پکے قسم کے کچور قسم کے جیالے ہوتے تھے، لیکن پھر بس ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے حالات سے تنگ آ کے کچھ فیصلے کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جبکہ یہی رانا آفتاب احمد خان صاحب ہیں جن کے گھر بے نظیر بھٹو جب 86 میں واپس آئیں تو ان کے گھر گئی تھیں، اور رانا آفتاب صاحب نے مجھے یہ بات خود بتائی ہوئی ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ان کے گھر آئیں، اور ان کی والدہ جو رانا آفتاب خان صاحب کی والدہ تھی، انہوں نے بے نظیر صاحبہ سے کہا تھا کہ میں جو ہے بے نظیر زیادہ بات نہیں کرتی، مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ میرا بیٹا آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ راجپوتوں کا خون ہے، چھڑ کے نہیں جان لگا، جتنے کھلوتا اتنے کھلوتا رہے گا۔ اچھا، اب یہ واقعہ مجھے رانا آفتاب خان صاحب نے اس وقت سنایا جب ان کو آفر کی گئی تھی
عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے 2011-12 کے اندر کہ جناب تسی سانوں پی ٹی نو جوائن کر لو، لیکن اس وقت رانا صاحب نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میری ماں نے گل کیتی ہوئی تے میں بہو جی نہیں آ سکتا، مگر پھر حالات جو ہوتے ہیں وہ پائن بڑے بڑے رانے جڑے نے انہوں نے کھول چھڑ دے نے، بڑے بڑے کشمیری جڑے نے وہ پائن کسی اور پاس ٹر پیندے نے، لہذا حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ رانا صاحب کو بہرحال وہ جانا پڑا۔ اب وہ اس وقت ویزیبلی لگ یہ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں ایوان کے اندر۔ انہوں نے آج یہ بات کی رانا آفتاب صاحب نے کہ یہ جو ہیں اپنا جب تک ارکان کا فیصلہ نہیں ہوتا مخصوص نشستوں والی، تب تک اس سپیکر کے انتخاب کو آپ ڈیلے کر دیں، 2-4 دنوں کے لیے ایڈجرن کر دیں، اور چیزیں جو ہیں نا وہ تھوڑی سی بہتر طریقے سے چلیں گی، ادروائز پھر یہ متنازع ہو جائے گا۔ ان کی گفتگو کا سوارا لب لباب یہ تھا۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پر نا باقاعدہ ایک ڈویژن ہے، اور ڈویژن جو ہے وہ لا پوائنٹس کے اوپر ہے، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کے اوپر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فائنلی سپریم کورٹ تک جائے گا، لیکن میں آپ کے سامنے پہلے تھوڑی سی چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 62 بتاتا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا رکن ہو سکتا ہے۔ اس پہ 7 شکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک ایسی نہیں ہے کہ آپ کا کسی پارٹی کا ساتھ وابستگی، سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کی اور دیگر جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی تقسیم پارٹیز کی بنیاد پر کی جائے گی، جتنے نمبرز وہ لیں گے جنرل سیٹس کے، ان کے اوپر ان کو اس اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین الیکشن ایکٹ ہے، جو آئین کے آرٹیکل 104 کے تحت آتا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مخصوص نشستوں کے والے سے فہرست جمع کرائیں گی، اس کی ایک ڈیٹ دی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کوئی فہرست جمع ہی نہیں کرائی بھی سنی اتحاد کونسل نے، یہاں پہ پڑ گیا پھڈا۔ اب یہ معاملہ آسانی سے سلجھنے والا نہیں ہے، اے پائن گل سپریم کورٹ تک جانی، اور یہی بات آج سبطین خان صاحب نے کی۔ لیکن ابھی سبطین خان کی بات جو ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ معاملہ یہ ہے کہ جناب فرض کریں کہ 266 ارکان جو ہیں وہ براہ راست منتخب ہونے ہیں جنرل سیٹس کے اوپر، وہ 266 کے 266 آزاد ارکان آ جاتے ہیں، عوام جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے، پھر کیا کریں گے؟ آئین کا آرٹیکل 51 تو یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم ہوگی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کیا حل ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کا تو کوئی اپنا رکن جیت کے آیا ہی نہیں ہوا، جب وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے تو اس کو یہ سارے کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو کافی سارے قانونی اور آئینی سوال ہیں میری دانست میں، جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی یعنی کسی جگہ کے اوپر وہ میٹر نہیں کرتی ہے، کیونکہ میں نہ کوئی آئینی ماہر ہوں، نہ میں جج ہوں، نہ میں وکیل ہوں، مگر میری اپنی دانست کے اندر سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے، یہ باقی سیاسی جماعتوں کو مل جانی چاہیے، مگر یہ لیکونہ جو ہے آئین کے اندر اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ 266 جت کے آگے آزاد پھر کی کرو گے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تب تک جو حالات ہیں اس کے مطابق کو سیٹیں نہیں بنتی ملنی، پھر بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ آج کی ہوا، آج یہ ہوا کہ جناب وہ سپیکر صاحب جو ہے نا وہ پہلے ان کی بات کو باقاعدہ طور پر بائے کر رہے تھے، تحریک انصاف کی نا بات کو بائے کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چیزوں کو ٹھیک ہے آپ بھی بولیں، آپ بھی بولیں، آپ بھی بولیں، وہ گلاں سنی جا رہے، گفتگو ہوئی جا رہی سی، لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ کسی پاسے لگ نہیں سی رہی۔ خیر، اس سے پہلے جب اجلاس 2 گھنٹے کی تاخیر، 1-1.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، اس سے پہلے ہوا یہ کہ سپیکر صاحب جو ہیں سبطین صاحب، ان کا کل بھی آنا ایک مشکل مرحلہ بنا ہوا تھا، 2 گھنٹے تک وہ ایوان نہیں شروع ہو سکا تھا حلف کے لیے، کیونکہ سپیکر نہیں تھی آیا سبطین خان صاحب نا۔ اب میں آپ کو آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں،
एक हफ्ता पहले क्या हुआ, एक हफ्ता पहले ये हुआ कि एक हमारे दोस्त हैं लियाकत अंसारी साहब, उनके पीटीआई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टर है। वो भाई जड़े ना पूरे मतलब खबर दे मगर बाकायदा जान मार देने वाला रिपोर्टर है लियाकत अंसारी ना, लेकिन वो ज़हनी तौर पर तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, ये उनका हक है। उनके बड़े ताल्लुकात हैं सफ्तान खान से, परवेज़ दाई से, उत्तर तिकर पीटीआई की क्यादत जी ना सारी लियाकत अंसारी को जानती है। अच्छा, अब उन्होंने लियाकत अंसारी को बुलाकर एक इंटरव्यू दिया जिसको हम एज लाइव कहते हैं अपनी मीडिया की ज़बान में। सफ्तान खान साहब ने उस व्लॉग के उस इंटरव्यू में ये बात कही कि जनाब जब तक ये 27 सीटों का फैसला नहीं होगा, ऐवान कंप्लीट नहीं होगा, और ऐवान कंप्लीट नहीं होगा तो हलफ नहीं होना चाहिए। ये सफ्तान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया। मौक़िफ़ दुनिया टीवी को बर्चा लग गया, रोले पै गए सारे पासे, भाई एक नवा रफड़ पै गया। अब कल वो 2 घंटे की तहीर से जब इजलास शुरू हुआ, क्योंकि सफ्तान खान साहब आए नहीं हुए थे, तो भाई रफड़ पै गया कि हुण कौन होएगा। गुफ्तगू शुरू हो गई कि जनाब कौन अब हलफ लेगा, ये क्या हो गया। मैंने कहा यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्पीकर है, वो बाउंड है, आइन उसको बाउंड करता है कि वो आएगा और हलफ भी लेगा और अगले स्पीकर का इंतखाब भी कराएगा। लेकिन यहां पर ये मामला कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। फिर पता ये चला कि एक व्हाट्सएप कॉल आई और फिर सफ्तान खान साहब माथे से पसीना पहुंचते हुए जो है ना वो फटाफट हाउस के अंदर आ गए। पहले असम्बली चाहे दौड़ा लाते तकरीबन, फिर वो हाउस के अंदर आ गए और आगे उन्होंने कहा चलो जी हलफ लइए। कल भी हलफ के ऊपर भी रफड़ डालने की कोशिश की पीटीआई ने, क्योंकि उनका मकसद ही है कि उन्होंने गंद पाना है। आज भी हुआ ये कि जब जिस वक्त उनको ये कहा जा रहा था, वो पीटीआई वालों की बातों सुनते जा रहे थे, उस वक्त ही सर फिर वक्फा हुआ दरमियान में, तो वक्फे में फिर सुना कि एक कॉल आई और फिर सफ्तान खान साहब ने आया कहा कि देखें अब अजान हो गई है, तो अजान के बाद जो है ना मैं ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू करूँगा। फिर उन्होंने वापस आके बाकायदा यानी जो उनके चेहरे के तासरात थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो वो अल्फाज अदा कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि भाई जड़े ना कह रहे कि रब दा ना जे मैनू जान दो। बल्कि उन्होंने बाकायदा ये कहा राना आफ्ताब साहब से, उन्होंने कहा राना साहब मुझे इज़्ज़त के साथ यहाँ से जाने दें, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ये कहता फिर कि सफ्तान स्पीकर की कुर्सी से चिमट के रह गया सी। ये फैसला 2 दिन में नहीं होना। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा, एक पार्टी लाजमी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में जाएगी, जो वो फैसला करेगी उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये कब तक फैसला हो सकेगा, तो हम तब तक क्या पंजाब असम्बली का ऐवान बैठे रहे, ये जो इतने सारे इलेक्ट होके आ गए ये बैठे रहे, तो इस तरह से नहीं हो सकता। तो कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। राना आफ्ताब साहब को ये बात समझ आ गई और फिर चुप करके बैठ गए। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने जो पीटीआई के नौजवान पहली बार आए हैं जीत के, वो बड़े जज्बाती किस्म के हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे मलक अहमद खान साहब गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा कि जनाब इनको आप हज़फ करें। फिर वो कार्रवाई से हज़फ की गई। लेकिन बहर फिर मामला जो है वो आगे बढ़ गया। तो पाइन जी व्हाट्सएप कॉल है ना, ये बड़ी अहम है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, व्हाट्सएप कॉल मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पंजाब असम्बली के अंदर के प्रेमिसेस में ना टेलीफोन की जो वैसे जैमर शैमर लगे होंगे वो नहीं आते, तो वो जो वाईफाई होता है उसके ज़रिए व्हाट्सएप कॉल सिर्फ हो सकती है। और वाईफाई जो है वो स्पीकर का तो मतलब हर पासे A1 क्वालिटी का टच होया होंदा ना, साडा तो नहीं होंदा रिपोर्टरां दा बेचारियां दा। सानू दे जो हमारे संगी साथी हैं उनको तो बीपर देने के लिए इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ता है जिसका हिसाब नहीं, तो बेचारे सारी दिहाड़ी बस ना अंदर बाहर दौड़ाई ला रहे होंगे ने। लेकिन बाहर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप कॉल थी जिसने अब ये इस मामले को रिजॉल्व कर दिया है। और जब तक आपको इस व्लॉग आएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मलक अहमद खान साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो नून लीग के मुंतखब हो चुके होंगे और कल जो है वो मरीम नवाज के वज़ीर अला बनने का जो है एक बाकायदा एक सिलसिला शुरू होगा। लेकिन पीटीआई जी है ना भाई ना वो कोई अच्छे मूड च नहीं गई। मियाँ असलम इकबाल का बड़ा रोला डाला उन्होंने कि मियाँ असलम इकबाल को आप आने थे। उन्होंने कहा भाई मैंने दसो मैं जो रोल प्ले कर सकता था वो मैंने कर दिया अपना। आप आमर डोगर साहब से पूछ लें और आप राना आफ्ताब से पूछ लें। हम जो सफ्तान खान बेचारा वो कर की रहा, सफ्तान खान अपने आप को बचा रहा 2 जगहों से।
ایک اس نے آئین اور قانون سے باہر گیا دے پائن ایڈا وڈا آئین اور قانون پیا پر سامنے پاسے موٹے ڈنڈے دے نال نا وہ دے قابو آ جائے گا. دوسرا اگر وہ پی ٹی کو راضی نہیں رکھتا تو سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی او دی پانڈ بتلا دے گی پھڑ گئے, وہ بیچارہ بڑی مشکل چ گاسی. تو مجھے امید ہے کہ جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے گا تب تک اس کی مشکل آسان ہوگی. یہ آج کی ساری کارروائی تھی, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو آپ کا جو ہے بھی خیال ہوگا لکھیے ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.